بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل جو کہ زبان عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ رسی کہ جس سے کسی جانور کو باندھا جاتا ہے، چونکہ رسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کو قابو میں رکھا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ سکے۔ تو عقل کا مطلب یہی ہے کہ یہ انسان کے دماغ کو اور انسان کے وجود کو کنٹرول میں رکھتی ہے، یعنی انسان جس چیز کا ارادہ کرے، انسان کا دل جو کہے، انسان ہر وہ کام نہ کرتا پھرے، عقل انسانی اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے لیے فیصلہ بیان کرتی ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقل مکمل طور پر چند اسباب اور وجوہات کی بنا پر صحیح کام نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے انسان کو عقل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ چیزیں بیان کروں گا جو انسان کی عقل کی کمی کو دور کرے گی اور اس کی عقل کو انشاءاللہ مضبوط بنائے گی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کی عقل کمزور ہے، بلکہ اس کو ہر انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی عقل کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکے۔ بڑھتے ہیں ان چیزوں کی جانب جو کہ انسان کی عقل کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے سرکہ۔ سرکے کا استعمال انسان کی عقل کو مضبوط بناتا ہے، اور سرکہ انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی حس کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی ہم سرکے کو علاج نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو منبہ اور متوجہ کرنے والا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکہ انسان کو حاضر و ناظر رکھتا ہے اور اس کے حواس کو قائم رکھتا ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق باقی رکھ سکے۔ دوسری چیز ہے فرفق۔ فرفق کے جس کو ہم اپنی زبان میں کلفہ کہتے ہیں۔ کلفہ جو کہ ایک سبزی ہے اور یہ ساگ میں بھی پکائی جاتی ہے اور اس کو جداگانہ طور پر بھی پکایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو جداگانہ استعمال کیا جائے اور اس کا سالن بنا کر استعمال کیا جائے، یہ بھی انسان کی عقل کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی کمی کو دور کرتا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کلفے کا استعمال کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ کلفہ تمہیں ہوش مند اور تمہاری عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اس کے تیسرے علاج کی جانب۔ تیسرا علاج ہے پالک۔ پالک کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ ایسا پودا ہے جو جنت کے کناروں پہ اگنے والا ہے۔ پالک کے ذریعے سے انسان کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے اور انسان کے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کدو۔ کدو ایسی چیز ہے کہ جس کو تمام سبزیوں میں سے بہترین سبزی قرار دیا گیا ہے اور تمام ادویات میں سے سب سے بہترین دوا کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقل اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین غذا بھی شمار ہوتی ہے۔ آپ نے ایک وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یا علی، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کدو کا استعمال کرو، بے شک اس کی وجہ سے عقل اور دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی ان میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور یہ چیز تمہاری عقل اور دماغ دونوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پانچویں چیز ہے سفرجل۔ سفرجل کے حوالے سے میں نے پہلے بیان کیا، یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے کہ جس کے بیج سیب کی طرح ہوتے ہیں اور اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ امرود کی طرح ہوتی ہے۔ سفرجل بھی انسان کی عقل کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اس سے عقل و مروت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو کہ غذا نہیں ہے، غذا سے ہٹ کر ہے لیکن نہایت اہم ہے اور یہ معاشرے میں جو افراد اس سے وابستہ ہیں ان کے لیے چیز نہایت مفید ہے، وہ ہے تجارت۔ تجارت انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق جو شخص تجارت کو ترک کر دیتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں جو لفظ تجارت استعمال کیا گیا وہ خود تجارت مراد ہے، یعنی اس سے مراد کوئی نوکری نہیں، اس سے مراد کوئی دیگر پیشہ اس میں شامل نہیں ہوگا، یعنی براہ راست تجارت ہی مراد ہے۔ جو شخص تجارت کو انجام دے گا اس کی عقل میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آٹھویں چیز ہے حجامہ۔ حجامہ جیسا کہ آپ میں سے اکثر افراد جانتے ہوں گے کہ حجامہ کے ذریعے جسم میں جو اضافی اور فالتو اور گندا خون ہوتا ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو حجامہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے جسم کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے۔ نویں چیز ہے مسواک۔ مسواک کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کی وجہ سے بلغم دور ہوتی ہے اور انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا ہم اس حدیث سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی عقل کو جو چیز کم کرتی ہے وہ بلغم ہے، چونکہ بلغم
ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جو دل سے خون دماغ تک پہنچتا ہے اس کو پہنچنے سے مانع بن جاتی ہے اور اس خون کو صحیح طور پر دماغ تک نہیں پہنچنے دیتی، اس لیے اس بلغم کی وجہ سے انسان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب مسواک کی جائے گی، جب انسان کے جسم سے بلغم دور ہو جائے گی تو پھر وہ جو خون کی مناسب مقدار دماغ کو چاہیے ہوگی وہ فراہم ہو جائے گی اور اس کی عقل بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی۔ 10ویں چیز ہے سداب۔ سداب یعنی سرسوں، یہ بھی عقل کے لیے مفید ہے۔ 11ویں چیز ہے اجوائن، یہ نہایت ہی مفید ہے۔ البتہ اجوائن کے وہ بیج مراد نہیں بلکہ اجوائن سے مراد اجوائن کا پودا مراد ہے۔ کتاب دروس میں شہید اول اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اجوائن کی وجہ سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ آخری چیز ہے گوشت۔ گوشت جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کچھ دن گوشت کا استعمال نہ کرے اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے، یعنی عقل کو صحیح روٹین میں برقرار رکھنے کے لیے گوشت بنیادی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک اہم نقطہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بیان کر دوں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے یہ بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری تمام افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ وہ افراد بالخصوص جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، سکول میں پڑھنے والے، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، تعلیم کے کسی بھی شعبے سے جو افراد منسلک ہیں ان کے لیے چیزیں نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی عقل مضبوط ہوگی تو اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور جب حافظہ مضبوط ہوگا تو وہ زیادہ دیر تک چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکے گا۔ دعا ہے خالق دو عالم سے کہ خالق کریم ہمیں اپنی عقل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔